اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ نساء کا ترجمہ کر رہے ہیں اور آیت نمبر 44 پر ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی تمہیں ان لوگوں کا نہیں پتہ جو اللہ کی کتاب سے بہریاب ہوئے اور وہ گمراہی کو ترجیح دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کو کیا نہیں دیکھا، یعنی جو آپ کے سامنے لوگ رہ رہے ہیں، یہود و نصارہ وہاں رہتے تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب الہی سے نوازا ہوا ہے، ان کو تورات اور انجیل ملے ہوئے ہیں، اور پھر بھی وہ اللہ کی کتاب پر نہیں چلتے، گمراہی کو خرید رہے ہیں، اپنی باتیں ان لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں جس طرح مسلمانوں نے نام نہاد مسلمانوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ کہنا اپنے بڑے بزرگوں کا ہی چلنا ہے، اللہ کی کتاب کا پتہ نہیں ہوتا اور اللہ کی کتاب کی بات کو وہ ترجیح نہیں دیتے ہیں، ترجیح اپنے بزرگوں کو دینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ گمراہی کو ترجیح دیتے ہیں، گمراہی خریدتے ہیں، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ۔ یعنی یہ جو صحیح طریقے سے بندہ کام کر رہا ہو نا، اس کے لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، ایسے نہ کرو۔ پھر وہی لوگ اس کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ پیر فقیر ایسے کرتے ہیں، فلاں ایسے کرتا ہے، فلاں ایسے کرتا ہے، جیسے اس نے سارا کچھ دیکھا ہوا ہے، اس کے سامنے سارا کچھ کام کیا ہوا ہے اس نے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت کے لیے اللہ ہی کافی ہے اور تمہاری مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو اللہ ہی جو ہے وہ تمہاری حمایت کے لیے بھی کافی ہے اور تمہاری مدد کے لیے بھی کافی ہے۔ یعنی ایمان والے اور مسلمان جو ہے، جو صحیح طریقے کا مسلمان ہے، جو اللہ کی کتاب پر چل رہا ہو، چاہے وہ تورات اور انجیل کا کتاب میں جو نازل کیا ہو یا قرآن پاک کی کتاب میں نازل کیا ہو، جو کتاب پہ چل رہے ہوتے ہیں وہ مسلمان ہی ہوتے ہیں، وہ نہ یہودی ہوتے ہیں، نہ عیسائی ہوتے ہیں، نہ سنی ہوتے ہیں، نہ شیعہ ہوتے ہیں، وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے لیے اللہ ہی کافی ہے، ان کی حمایت کے لیے بھی اور ان کی مدد کے لیے بھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو یہودی بن گئے ہیں، یعنی جن لوگوں نے اپنے آپ کو یہودی بنایا ہے اور بتایا ہے، اسی طرح جو سنی شیعہ ہوتے ہیں یا عیسائی وغیرہ ہوتے ہیں، یہ ان کے اپنے نام ہیں۔ ہر نبی کے ماننے والے سارے مسلمان ہوتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کے نام مسلمان ہیں۔ ان کا ایک گروہ زبان توڑ مروڑ کر اور دین پر تان کرتے ہوئے لفظوں کو موقع محل سے ہٹا دیتا ہے۔ یعنی جو دین ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہوتا ہے، اس دین کے اندر زبان کو مروڑ کر اپنے الفاظوں کی معنی دے رہے ہوتے ہیں، اور ان کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے یوں بتائے کہ وہ کہتے ہیں سمعنا و اسینا اسما غیر مسمع اور رائنا کہتے ہیں۔ یعنی ان کا مطلب ہوتا ہے، سمعنا کا مطلب ہے کہ ہم نے سنا، و اسینا اور نہیں مانا، ہم نے سنا اور نہیں مانا،
وسما یعنی اور ہماری سن، غیر مسمع اور تیری کوئی نہ سنے، یعنی تو ہماری سن تیری کوئی نہ سنے، اور رائنا، رائنا کو وہ مروڑ کر ایسے ہمارے چرواہے، یہ ایک ایسا لفظ ہے جو کسی کو نیچا دکھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو وہ لفظ استعمال کرتے تھے، اور مروڑ تروڑ کے استعمال کرتے تھے، جیسے آگے والے کو سننے میں کچھ اور لفظ آ جائے، اور جس کو پھر مکرنے میں بھی دیر لگے گا، میں نے تو یہ کہا ہی نہیں یار، یہ تو آپ نے سمجھا ہے، میں نے یہ کہا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنی زبانیں طنز کرنے کے لیے دین حق پر، اور اگر یوں کہتے سمعنا و اطعنا واسمع وانظرنا، یعنی ہم نے سنا اور مان لیا، اطعنا، اور سنیے ہماری طرف نظر کیجئے، یعنی ہماری طرف دھیان کیجئے، تو ان کے حق میں بہتر تھا اور یہ زیادہ درست بھی، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو الفاظ ہیں یہ زیادہ درست بھی ہیں، لیکن دور کر دیا اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے، ان کے کفر کی وجہ سے، انکار کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اس لیے کہ جو بات ان کو کہی جاتی ہے وہ اس طرح کرتے نہیں ہیں، ان کے کفر کی وجہ سے، انکار کی وجہ سے۔ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ کفر اور انکار یہی ہے کہ جو بات کی جائے وہ بات آپ نہ مانیں، اس بات پہ آپ نہ چلیں، یہ ایک قسم کا انکار ہی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ بات کو نہ مانا ہے، ایک ہوتا ہے کہ اس پہ چلنا ہی نہیں ہے، اس طرح کرنا ہی نہیں ہے، یہ بھی انکار ہی ہے، یہ بھی ایک انکار کی قسم ہے کہ بس سنو کرو اپنی، آگے والے کی صرف سنو، ماننی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کفر میں تعبیر دیا ہوا ہے کہ یہ بھی ایک کفر ہے کہ آپ سنتے ہو مانتے نہیں ہو، سو وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو یہودی بن گئے ہیں نا، مثلا جس نے ایک نیا فرقہ لانچ کر دیا ہے نا، ان میں زیادہ تر ایمان پہ نہیں ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں کہ جو وہ پھر آگے والی کی بات کو سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، جو فرقے میں ہوتے ہیں۔ جو فرقے میں نہیں ہوگا، مسلمان ہوگا، تو وہ تو کرے گا ہی وہی جو اللہ چاہے گا، جس نے اللہ نے جو حکم دیا ہوگا اس کو مد نظر رکھے گا، اسی لیے تو وہ کسی فرقے میں نہیں رہے گا، وہ خود کو بھی مسلمان ہی شو کرے گا۔ پھر آگے اللہ یہاں فرما رہے ہیں آیت نمبر 47 میں، اے لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے اس چیز کو مان لو جو ہم نے ان چیزوں کی تصدیق میں اتاری ہے جو خود تمہارے پاس موجود ہے۔ یعنی یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو کتاب تمہیں دی کی گئی ہے اس چیزوں کی تصدیق میں ہم نے یہ کتاب اتاری ہے، وہ تمہاری کتابوں میں وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن آپ لوگ ان کو مانتے نہیں ہو، ان چیزوں کی تصدیق میں ہم نے یہی چیزیں، یہ کتاب پھر اتار دی ہے۔ مان لو اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں، یعنی آپ کے چہرے ہم بگاڑ دیں اور ان کو پیچھے کی طرف الٹ کر برابر کر دیں، یا ان پر بھی اسی طرح لعنت کر دیں جس طرح ہم نے سبت والوں پر لعنت کر دی تھی، یعنی ہفتے والے دنوں کی جو تعظیم نہیں کر رہے تھے یہودیوں میں سے،
ان کو اللہ تعالیٰ نے سور اور بندر بنایا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے اوپر ہم نے اسی طرح لعنت کی تھی کہ ہم نے ان کو سور اور بندر بنایا تھا، ہم پھر بھی اسی طرح کر سکتے ہیں یا پھر ہم اس طرح نہ کر دیں، اور اللہ کی بات ہو کر رہتی ہے۔ لہذا ناظرین، ہم اس ویڈیو کو آیت نمبر 47 پر کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنا چاہیے اور اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو ماننا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں کیا فرما رہے ہیں، اور اسی طرح اس پر عمل کرنا چاہیے۔ لہٰذا ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔